کہ جس ملک کے ہم الائی بنے ہوئے ہیں اور اپنی فوج جس ملک کے لیے ہماری ساری اسٹرائک فورس آج پاکستان کی 35% آرمی لڑ رہی ہے، وہ ملک ہمارے لوگوں پر منحصر ہے، ہماری حکومت مذمت کرتی غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ منقطع ہو گیا. میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ ذرا آپ لائن میں لائیے. آپ نے چوہدری صاحب خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور کچھ باتیں جو ہیں ان کی دل کو لگتی ہیں، مگر کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس قسم کے بیانات صرف سیاسی بیانات تک کی حد تک ہے؟ نہیں، جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی قومی پالیسی بنائی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جائز اور بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کو صرف مشورے دیں گے تو گورنمنٹ تو نہیں مانے گی، انہیں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہوگا. جو میں نے بات کی تھی یہاں لندن میں اے پی سی کی، وہ پریشرائز کرنے والی بات تھی نا، دنیا کو باور کرانا اور گورنمنٹ کو باور. ٹھیک، ہمارے ساتھ اس کو دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب لائن پہ ہیں. خان صاحب، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے کتنا جو ہے وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہماری سرحدوں پر جو ہے وہ کم از کم وہ تو محفوظ ہو، وہاں سے کوئی کم از کم کچھ غلط قسم کی اشیاء جو ہیں دہشت پھیلانے والی وہ انٹر نہ ہو. اس پر آپ بتائیے کہ آپ کتنا حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میں آپ کو سچ بات یہ بتاتا ہوں کہ سوائے 2-3 جماعتوں کے، اور جس میں جماعت اسلامی ایک ہے یا ایک دو دینی جماعتیں ہیں، وہ بھی خیر ایک تو دینی جماعت ساتھ حکومت کے ساتھ بھی ملی ہوئی اور اپوزیشن بھی کر رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاور میں نہیں آ سکتے جب تک امریکہ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ملے. اس لیے وہ یہ جو پاکستان میں اس وقت بربادی ہو رہی ہے ہمارے ملک کی، وہ آواز ہی نہیں اپنی بلند کرتے، اور وہ یہی نہیں کہہ رہے کہ اگر امریکہ آج افغانستان میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہو گیا ہے اور خود کہہ بیٹھے ہیں کہ دیر از نو ملٹری سولوشن، اور ملی بینڈ جب کہتا ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ از دی اونلی وے، تو ہم پاکستان کے اندر کیوں اسی ایک ون ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں؟ ایک جگہ سے ملٹری ایکشن ختم ہوتا ہے، باجوڑ چلے جاتے ہیں، اورگزئی چلے جاتے ہیں، نارتھ وزیرستان بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ساؤتھ وزیرستان چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کوئٹہ شورا کے پیچھے چلے جائے. ہم کیوں پاگل پان میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی بربادی کر رہے ہیں؟ خان صاحب، مسلم لیگ نون کی بھی اگر ہم بات کریں، جیسے کہ آپ نے مین سٹریم پارٹیز کی بات کی ہے، تو مسلم لیگ نون تو کہتی ہے جی کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے جو دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم تو سب سے زیادہ باور کرواتے ہیں امریکہ کو. کیا آپ مسلم لیگ نون کو بھی انہی مین سٹریم پارٹیز میں گنتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے دو رویے ہیں. ایک تو ان کی بالکل ان کے کئی ممبرز ان کے پارلیمنٹ کے اندر چودھری نثار بھی اور کئی ان کے ممبرز بھی مخالفت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی بھی، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کی یہ پالیسی غلط ہے، یہ کہتے بھی ہیں. لیکن نواز شریف جو ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کتنی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں، واک آؤٹ کتنی دفعہ اسمبلی سے کیا ہے، کتنی ڈیمونسٹریشنز کی ہیں. اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈرز مجبور ہیں. یہ آزاد پاکستان انڈیپینڈنٹ فارن سوورن پالیسی ہماری نہیں بن رہی، اور نہ اپوزیشن اس کے اوپر جو پارلیمنٹ میں ہے نہ وہ سٹینڈ لے رہی ہے اس کے اوپر. اور گورنمنٹ تو ہم جانتے ہیں جو این آر او کی، جس نے این آر او کو سائن ہی جس ملک نے کروایا تھا، وہ این آر او کی حکومت سے تو کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ سے حل جاننے کی کوشش کروں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور یا اس کی اتحادی جو جماعتیں پارٹیاں ہیں، ان کی کیا پالیسی رہے گی دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے، یا گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے حوالے سے، یا عوام کو سڑکوں پر لا کر احتجاج کروانے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، عوام کو کیا سڑکوں پہ لے کے آئیں؟ بیچاری عوام کا تو برا حال ہے اس وقت. آپ عوام کے جو حالات دیکھ لیں، اگر پاکستان میں 13 کروڑ لوگ ہیں جو کہ کتنا 140 روپے دن کے یا اس سے کم پہ گزارا کر رہے ہیں. 13 کروڑ پاکستانی ہیں. آج کی مہنگائی کے اندر ان بیچاروں کا جینا، نہ کوئی وہاں قانون ہے، وی آئی پیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے پولیس یا فورنرز کو، وہ بیچارے لوٹے بھی جا رہے ہیں. نہ قانون نام کی چیز ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی ہے نہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کسان مارا جا رہا ہے پاکستان میں، ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا جو اس کی قیمتیں ہیں بجلی کی.
تو آپ ان سے کیا امید، ان بیچاروں کو ہم اب کدھر، اور پھر اب کیا کریں؟ اب ان کو کیا کہیں کہ سڑکوں کے اوپر آئیں اور گورنمنٹ کے اوپر کہیں کہ کیا کریں، دہشت گردی ختم کریں؟ دہشت گردی کو تو سب خلاف ہے، لیکن سلوشن جو ہے وہ خود ہی کنفیوز کیا ہوا ہے ان کو. بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فارنرز ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سچ بتایا نہیں جا رہا کہ ہو یہ کون لوگ مارے جا رہے ہیں. لیکن آپ ٹوٹل سینسرشپ ہے. امریکہ مارتا ہے وہ دہشت گرد مار جاتے ہیں، ہماری فوج کی طرف سے آتا ہے اتنے دہشت گرد مار گئے ہیں. کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ان میں سے کوئی بے قصور لوگ ہیں. کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم بے قصور لوگوں کو مار کے وہ بدلہ لینے کے لیے بڑھاتے جا رہے ہیں اور اپنے دہشت گردوں کو بڑھا رہے ہیں، ملیٹنسی بڑھا رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا اس کے اوپر کوئی ایویلویشن کر رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غلامی کی آج پاکستان میں انتہا ہو گئی ہے. سب ڈر رہے ہیں جی، امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. خان صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ میں مطلب کہ بڑا دل کرتا ہے خان صاحب کہ یہ جو ایک دہشت گردی پاکستان کو درپیش ہے اور یہ بڑا ہی ایک اہم اور سنجیدہ ترین مسئلہ ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی کچھ ایسی روشنی ڈال دیں یا آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کہاں پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں یا کہاں پر پیش کریں گے دہشت گردی کے خاتمے کے حل کے حوالے سے. حل کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے تو ایک لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ ایک CIA کا بہت بڑا ایک اسٹیشن چیف کابل کا تھا، ٹھیک، اور اس نے مضمون بھی اس کے اوپر لکھے ہیں، اس کا نام ہے گریم فولر. ٹھیک. کبھی بھی کسی کو یہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کہیں کہ کبھی اس کے مضمون پڑھ لیں. اس نے ایک انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں بھی مضمون لکھا، اس کے بعد بھی فالو اپ کیا. وہ جو میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں اس نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد جن کو ہم طالبان اور دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ایوالو کر گئی ہے پشتون ریزسٹنس افغانستان میں. اور اس نے کہا کہ ہم نے جو پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا ہے، وہ اتنا ہم نے پریشر ڈالا ہے پاکستان کو ڈو مور کا کہ پاکستان کے اندر فنیٹسزم بڑھ رہی ہے، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے ہمارے پریشر کے اندر، کیونکہ ہم وہ بمباری کرتے ہیں اور لوگ دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس نے جو اصل بات کی وہ یہ کہ جب تک امریکہ افغانستان میں ہے، جب تک امریکہ افغانستان کے اندر ہے، اس نے کہا، اور امریکہ پاکستان کے اوپر زور ڈال رہا ہے، پاکستان امپلوڈ کر رہا ہے، یعنی کہ دہشت گردی میں امپلوڈ کر رہا ہے، بیٹھتا جا رہا ہے. اس نے سلوشن یہ بتایا کہ جیسے ہی ہم افغانستان سے نکلیں گے اور پاکستان سے یا ہم پریشر اٹھا لیں گے ڈو مور کا، اور جیسے یا پاکستان ڈس ایسوسیٹ کر لے ہماری جنگ سے، تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بڑی جلدی قابو پا جائیں گی اس دہشت گردی پہ. اچھا خان صاحب، آخر میں کیونکہ اگر ہم اپنی گفتگو میں بلوچستان کا ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. بلوچستان ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کو بہت غور سے جو ہے نہیں دیکھا جا رہا. آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی بلوچستان کے حوالے سے کتنی گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہی ہے یا کیا پالیسی رکھتی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا حل ہے رائٹس پہ، جو ان کے جو حقوق تھے وہ ہم نے دیے نہیں، اور ان کو وہاں بڑا تیزی سے تاثر گیا ہے کہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے. اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو جنرل مشرف نے کیا، وہ نواب اکبر بگٹی کا جو قتل کروایا اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی اور ملٹری ایکشن لیا، کیونکہ ملٹری ایکشن سے بجائے ہم نے وہ فائدہ پہنچانے کے، وہ حقوق کی جو اسٹرگل تھی وہ آزادی کی اسٹرگل بن گئی. اب اس لیے بڑا سیریس ایشو ہے. بلوچ علاقوں کے اندر ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، ان کی لیڈرشپ سے بات کرنی پڑے گی. اور میں یہ دیکھ لیں کہ آج پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں، وہ سارے کہتے ہیں جی ہم طالبان سے نہیں بات کریں گے کیونکہ امریکہ نے نہیں اجازت دی، لیکن ہم ان بلوچ لیڈر سے بات کریں گے جو آزادی کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کو نہیں مانتے. میں ان سے اگری کرتا ہوں، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ملٹری سلوشن کوئی حل کسی مسئلے کا آج تک نکلا ہی نہیں ہے. ایسٹ پاکستان سے تاریخ دیکھ لیں، ایک ملٹری آپریشن میں بتا دیں جس نے فائدہ پہنچایا، بگاڑا ہی ہے مسئلہ جو یہاں ابھی ہمارے. مگر خان صاحب، حکومت تو اس وقت بات کر رہی ہے بلوچستان میں ایک رائٹس کی اسٹرگل ہے اور ان کو حقوق اور ان کی جینوئن لیڈرشپ چاہیے. یہ جو پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ابھی بلوچستان کی، یاد رکھیں وہاں ٹوٹل APDM کا بائیکاٹ تھا، اور وہ یہ اصل میں بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب آپ دیکھیں نا کہ ابھی صدر پاکستان جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، آئے دن انہوں نے وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، وہ وعدے کر رہے ہیں، وہ گفتگو کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. وہ آپ حکومت کی کارکردگی سے آپ خوش نہیں ہیں اس وقت؟ دیکھیں،
اگر تو صدر کی کریڈیبلٹی ہوتی تو کچھ شاید ہو ہی جاتا، اور دیکھ لیں، اور آپ ٹائم بھی دیکھ لیں کتنا گزر گیا ہے، بلوچستان پیکج آیا، لیکن میں بلوچستان کے سارے لیڈرز نے جو یہ جو اس وقت وہ بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ، جو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے، وہ بھی زیادہ تر ریجیکٹ کر بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو اپنے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بلوچستان پیکج کو کہا ٹو لٹل ٹو لیٹ. تو اس لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے. لیکن مسئلہ کیا پاکستان کا؟